سلام یا رمضان سلام یا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ وتعالی فی قرآنہ الحکیم وقول الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین قدر، ماہ رمضان کی آج 25 تاریخ ہے، 25واں روزہ ہے۔ ماہ رمضان جہاں ہمیں بہت ساری اچھی باتیں سننے اور سیکھنے کو ملی، وہاں ہمیں اثار قربانی کا بھی درس دیتا ہے کہ ماہ رمضان میں اپنے ارد گرد اپنے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو دیکھیں جو ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، ان کا خیال کیا جائے۔ اس میں اللہ نے بہت اجر رکھا ہے کہ جو غرباء، فقراء، مساکین کا خیال رکھتے ہیں۔ خرچ کرنے والے جو حضرات ہیں اللہ کی راہ میں، ان کے بھی درجے ہیں، ان کے بھی خداوند قدوس نے مقام بنایا ہے۔ ایک تو ہے آپ کے پاس مال ہے، آپ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ جو مشکل ہے وہ ہے اظہار، یعنی دوسروں کو ترجیح دینا، اپنی ضرورت پہ دوسروں کو ترجیح دینا، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن اگر کسی میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے تو اثار ایک اعلیٰ ترین بزرگی ہے، اثار ایک اعلیٰ ترین نیکی ہے۔ اثار یعنی قربانی بلند ترین سرداری ہے، ایک طرح کی بہترین احسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگارہ محمد مصطفیٰ اور اس کی امت کے درجات دکھا، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو وہ سارے درجات دکھائے، اور جناب موسیٰ تو حیران رہ گئے۔ کہا پروردگار، یہ اتنا بڑا مقام، اتنے بڑا، کہا کہ یہ اثار کی وجہ سے ہے کہ اثار وہ کہ خود کو ضرورت ہو، بندہ اپنی ضرورت کو روک کے دوسری کی ضرورت پورا کرے۔ آپ بھوکا رہ لے، دوسرے کو کھلائے، آپ نہ پہنے، دوسرے کو پہنائے۔ اس کو اللہ اتنا نوازتا ہے کہ جناب موسیٰ سے کہا کہ تو جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی امت میں نے اتنے درجے کیوں رکھے ہیں کہ اس میں یہ جذبہ ہوگا۔ اللہ اکبر، انہیں اعلیٰ مقام۔ انہی کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ اکبر، کہ یہ اپنے نفسوں پر دوسروں کی اہمیت دیتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، دوسروں کے لیے اظہار کرتے ہیں، اگرچہ انہیں خود بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن اپنی ضرورت نہیں دیکھتے۔ تو سامعین قدر، ماہ مبارک ہے، اور اس میں بہت بڑی نیکی یہ ہے، خیرات اور فطرانہ، زکوٰۃ، اثار۔ یہ تو زکوٰۃ فطرانہ تو دینا ہی ہے، اس سے ہٹ کر آپ کچھ قربان کریں، مال دیں، اور خصوصاً ان کو کہ جب آپ کو بھی ضرورت ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے بازار سے کپڑا خریدا، اور سامنے کوئی غریب اور فقیر نظر آیا تو آپ نے اسے دے دیا۔ اللہ اکبر،
اسے قربان کر دیا. اس وقت کپڑے کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، کوئی چھوٹی بات نہیں، کپڑا پتہ نہیں کہاں سے آتا تھا. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بازار گئے، سلیمان فارسی نال ہیں ساتھ ہیں، اور حضرت علی نے ایک اچھا کپڑا خریدا اور ایک تھوڑا سا نارمل. تو سرکار نے اچھا کپڑا جو ہے وہ سلیمان فارسی کو دے دیا، غلام کو، اور سادہ خود پہن لی. اس نے کہا مولا آپ مولا ہیں، آقا ہیں. کہا نہیں، کہاں ہے یہ، کہاں ہے یہ، کہاں ہے یہ ایسی قربانی، کہاں ہے ایسا احسار. علی علیہ السلام کو امام ماننا بڑا آسان ہے، کہہ دینا. علی کی طرح فالوور ہونا بہت مشکل ہے. ہم تو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، خدا کرے کہ وہ بھی کہیں کہ یہ ہمارے ہیں، خدا کرے. لیکن کبھی ہم نے اپنے وہ کیا کہتے ہیں ایکسرے کیا ہے. دیکھیں بہت ایزی اور آسانی سے ہم کہتے ہیں کہ یا علی ہم آپ کے شیعہ ہیں. علی کہہ دیں آپ میرے شیعہ نہیں مولا، تو کیا رہ جائے گا. بڑا اچھا جملہ ہے، کسی نے لکھا ہے کہ یہ کمال نہیں ہے کہ ہم امام کو یاد کرتے ہیں، امام العصر کو عجل اللہ فرج، ہم ان کو دیکھنے کی خواہش. کمال یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھنے کی خواہش کریں، وہ ہمارے گھر آنے کی خواہش کریں. نہیں تو اثار قربانی صرف آپ کو اگر ملے گی تو صرف اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں، جس کے لیے قرآن مجید میں ان کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. ایک دفعہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بیمار ہوئے اور بخار ہوا. حضور علیہ السلام آئے اور جناب سید سے کہا کہ آپ ایک منت مان لیں، 3 دن کے روزے مانیں، انشاءاللہ یہ ان کی بیماری ساتھ چھوڑ جائے گی. تو ظاہر ہے رسول اللہ خبر دے رہے ہیں اور سیدہ نے اس پہ عمل کیا. مولا علی نے بھی روزہ مانگ لیا، جناب سیدہ نے بھی، امام حسن امام حسین نے. یہ واقعہ بہت مشہور ہے اور شیعہ سنی سب پڑھتے ہیں. تو جب افطار کرنے لگے تو کھانا بنایا تو ایک سائل آ جاتا ہے مانگنے والا. کہا یا اہل بیت رسول اللہ انا مسکینون، بس آواز کا آنا تھا، کھانا دے دیا. وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ یہ دے دو وہ دے دو، جو نہیں کھانا وہ دے دو، جو کمزور ہے وہ دے دو. ہم بھی اس میں شامل ہیں. استغفر اللہ. یہ اثار ہے، یہ قربانی ہے کہ خود کو ضرورت انہوں نے کیا وہ کھانا دے دیا، پانی سے افطار کیا، پھر دوسرے دن روزہ رکھا. پھر مسکین آ گیا، کہا کہ ایک یتیم آ گیا، آنا یتیم، میں یتیم ہوں مجھے کھانا دیں، وہ بھی دے دی. تیسرے دن اب دیکھیں یہاں پہ یہ عمل مفسر نے لکھا کہ تیسرے دن ایک اسیر آ جاتا ہے، کہا کہ میں بھوکا ہوں، تو انہوں نے کھانا دے دیا. یہ عمل اتنا خالص تھا کہ خود کو ضرورت ہے نہیں کھایا. حالانکہ اس میں جناب علی علیہ السلام ہے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جناب فضہ، امام حسن امام حسین علیہ السلام، کھانا دے دیا. بس جیسے کھانا دیا وہی آئی حضور علیہ السلام پر اور سورۃ دہر نازل کے. سبحان اللہ. ان کی شان میں ان کی قصیدہ ہے پورا. سورۃ دہر کا ترجمہ پڑھیے گا. اللہ نے فرمایا یوفون بالنذر یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، وہ محبین یعنی اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور ساتھ یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ کوئی جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے. سامعین قدر اب دیکھیں جناب علی علیہ السلام، جناب فاطمہ الزہرا، اہل بیت کا کردار کیا ہے؟ خود نہیں کھایا، یتیم مسکین فقیر غریبوں کو دے دے. ایک مثال ہی کافی ہے. ہم خود بھی کھاتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں دیتے. تو ان کی شان میں قرآن کی سورۃ دہر نازل ہوا اور اس میں کمال یہ ہے یہ خاص قصیدہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا جناب علی علیہ السلام حسنین شریفین کا. اس میں رسول اللہ نے منت نہیں مانی. ہاں یہ آپ دیکھیے رسول اللہ نے کہا کہ منت مانو. رسول اللہ نے شاید اس لیے منت نہیں مانی کہ اگر میں روزہ ساتھ رکھتا تو کچھ لوگ کہتے اس میں کمال کیا ہے، حضور نے منت مانی تھی تو وہ سورہ آ گیا. لیکن حضور نے الگ رکھا تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ علی اور فاطمہ حسن حسین کا کردار کیا ہے، کہ اپنا اللہ کی راہ میں
کھانا بھی دے دیا اور پھر سورت دہرائی اور کہا کہ ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو سامعین قدر، ماہ رمضان ہے، ہمیں اثار کرنا ہے، ہمیں پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور دوسروں پہ قربانی دینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ محمد والے محمد کے صدقے میں ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔